بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے کتابوں کی دنیا سیکشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ یہ تالیف ہے پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین اور مشہور بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قارئین کو بتانا ضروری ہے کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پرتاپ گڑھی، ان کی پیدائش ہندوستان کے ضلع پرتاپ گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ ان کے والد جناب محمد حسین صاحب وہیں پر سلطان پور میں سرکاری ملازمت سے وابستہ تھے۔ حکیم صاحب نے اولاً ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک اسکول میں حاصل کی، اس کے بعد 3 سال تک طب کی تحصیل میں طبیہ کالج الہ آباد میں گزارے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام کے آگے جو حکیم لگا ہوا ہے، حکیم کا سابقہ ہے، یہ سابقہ ان کے باقاعدہ حکمت کے سیکھنے کی بنیاد پر ہے۔ اس زمانے میں وقت کے بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کی خدمت میں ان کی آمد و رفت رہا کرتی تھی۔ سن 1944 میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پور پوری کے دامن تربیت سے وہ وابستہ ہوئے اور 16 سال تک مسلسل ان کی خدمت میں رہ کر خادم خاص کا مرتبہ حاصل کیا۔ انہیں کی خدمت میں رہ کر عربی درسیات کی تکمیل کی، مدرسہ بیت العلوم سرائے میر میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت پھول پوری کے وصال کے بعد آپ نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی سے بیعت و استرشاد کا تعلق قائم کیا اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا حکیم اختر پرتاپ گڑھی صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں سے چند مشہور کتابیں یہ ہیں: معارف مثنوی، معرفت الہیہ، فیضان محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، مجالس ابرار، تربیت عاشقان خدا، تجلیات جذب، روح کی بیماریاں ان کا علاج، پردیس میں تذکرہ وطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ارشادات درد دل اور مواعظ درد محبت۔ ان میں سے کچھ باضابطہ تالیفات ہیں اور کچھ ان کے مواعظ پر، افادات پر مشتمل دیگر حضرات کی ترتیب دادہ کتب ہیں۔ ان کی جو خاص تنبیہات ہوا کرتی تھی وہ بدنظری کی مذمت پر اور اسی طرح سے اس بال ازار یعنی ٹخنوں کے نیچے لنگی یا پیجامہ کے استعمال کرنے پر، داڑھی کی مقدار وغیرہ کے تعلق سے بھی خاص بات فرمایا کرتے تھے۔ اپنے متعلقین و مستشیرین کو وہ ایک خاص وظیفہ بتایا کرتے تھے کہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو ضرور پڑھا کریں۔ 22 رجب المرجب سن 1434 ہجری مطابق 2 جون 2013 میں بعد نماز مغرب ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتاب جو ہمارے پیش نظر ہے، روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، یہ اس کتاب کا نیا ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں کئی کتب خانے والوں نے، کئی مکتبوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، لیکن وہ قدیم کتابت تھی اور اس میں کچھ اغلاط بھی تھی۔ یہ کتاب اب نئی تحقیق و تخریج کے ساتھ دیوبند کے مشہور و معروف اشاعتی ادارے مکتبۃ النور سے شائع ہوئی ہے۔ عرض ناشر میں مکتبہ نور کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ کتاب کے نام سے واضح ہے کہ اس میں باطنی امراض مثلا بدنظری، عشق مجازی، تکبر، غصہ، حسد، گناہ کبیرہ و صغیرہ اور اس بال ازار وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حفاظت نظر، توبہ و استغفار اور واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب بہت سے رسائل پر مشتمل ہے، ان میں سے خاص یہ ہیں: بدنگاہی و عشق مجازی کی تباہ کاریاں، اصلاح الغیبہ، دستور تزکیہ نفس، گناہ کے نقصانات، استغفار و توبہ، بیجا غیظ و غضب کا علاج، مقام عاشقان حق، بیوی کے حقوق وغیرہ۔ ان میں سے کچھ کتابیں، کچھ یعنی رسائل حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب ہی کے ہیں اور کچھ مواعظ اور خطبات حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے ہیں، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اعظمی کے اور دیگر علماء کرام کے۔ بلا شبہ تمام رسائل و مواعظ اپنے پر اثر مشمولات اور مؤثر مضامین کی وجہ سے اصلاح نفس اور باطنی امراض کی درستگی کے لیے اکسیر ہیں۔ کتاب کے تحقیق شدہ نسخے میں چند باتیں ملحوظ رہی ہیں۔ نمبر 1، آیات و احادیث کے حوالے حاشیے میں درج کیے گئے ہیں۔ حتی الامکان اصل کتابوں سے رجوع کیا گیا، بعض جگہوں پر موضوع روایات کی نشاندہی بھی کی گئی، تاہم چند مقامات ایسے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود وہ روایت مصادر میں نہ مل سکی تو مجبوراً اسی اردو کتاب کا حوالہ درج کر دیا گیا۔
نیز ایک دو مقامات پر معتبر ویب سائٹ پر موجود تخریج کو ہی معیار مانا گیا ہے۔ نمبر 2، قدیم نسخے میں موجود تکرار مضامین سے گریز کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اہم فارسی منظوم کلام اور اشعار کا حاشیے میں ترجمہ دیا گیا ہے، جس کی خدمت حضرت مولانا مفتی نثار خالد قاسمی دیناج پوری استاد حدیث و افتاء جامع امام محمد انور شاہ دیوبند نے کی ہے۔ نمبر 4، کتاب کے آغاز میں مؤلف کتاب حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب سے متعلق ایک سوانحی مضمون بھی شامل ہے۔ یہ کتاب نہایت اعلیٰ معیار اعتبار کے ساتھ مکتبہ نور سے شائع ہوئی ہے، جسے آپ مکتبہ نور سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دیوبند اور سہارنپور کے دیگر کتب خانوں سے بھی اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب 438 صفحات پر مشتمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔